کہنے لگا ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے جس میں اس طرح مرحلے ہیں؟ میں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں کہاں ہے؟ میں نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت پڑھی اور اس کی تفسیر کی کہ یہ مجاہد کی تربیت اور تمرین ہے. عسکری فوجی خدا کے راستے میں لڑنے والے کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، وہ 10 اوصاف سے کی جاتی ہے. اور سورت آل عمران وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے دوسرا مرحلہ بالفعل جنگ چھڑ جانا. اور انفال اور توبہ میں تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑنا، شکست کی صورت میں میدان چھوڑ کے بالکل بھاگ نہ جانا. میز کھولا اور دراز اور ٹوپی نکال کے سر پہ رکھی، اور مجھے ایسا دیکھ رہا ہے کہ آپ قرآن شریف کے اچھے ماہر ہیں. میں نے کہا ماہر نہیں ہوں، قرآن کا مولوی ہوں، مدرس پڑھاتا ہوں، اور شعبان اور رمضان میں طلباء جمع ہوتے ہیں، ویسے لوگ بھی ان کو بھی دورے تفسیر کراتا ہوں. کہنے لگے ایک سورت قرآن کی آپ اپنے طرز پر پڑھا لیں. میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ پسند کر لیں. اس نے ایک سورت چھوٹی کا نام لیا، میں نے اسی طرح اس کے دعوے اور ربط اور خلاصے اور سب جو طریقہ ہے وہ شروع کر دیا. مولوی صاحبان اب بڑے خفا ہو رہا ہے، ان کا تو آدمی پھنسا ہوا تھا جیل میں، گھبرائے ہوئے تھے. مجھے کہا آپ نے یہاں احسن علوم بنانا ہے. میں نے کہا اللہ اگر لوگوں کو کتاب کی سمجھ دے ہو، غیرت دے ہو، جذبہ دے تو اچھی بات ہے، نیک لوگ بڑھیں گے. بہت خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا، اور بار بار کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کتنا بڑا علم رکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور واقعی مولوی سب ایک جیسے نہیں ہے، قرآن پر محنت کرنے والے علماء بھی ہیں. چائے منگوائی، بہت کچھ تواضع خاطر جو اس سے اس وقت ہو سکتا تھا کرنے لگا. مولوی صاحبان بڑے بے موڈ ہو رہا ہے، جن کا کام تھا لیتے میں بھی ان سے ڈرنے لگا. میں نے کہا یار بیرسٹر صاحب ناراض نہ ہو، آپ کے ساتھ تو یہ باتیں بڑی اچھی ہونے لگی، لیکن افسوس کہ ہم ایک مصیبت میں ہیں. ایک آدمی ہمارا گرفتار ہے اور اس پر جھوٹا کیس بنا ہے، اس کو چھڑانا ہے، اس کی مدد کے لیے آپ کے پاس آئے. فائل دے دے، آپ لوگ چائے پیے. اور آگے پیچھے کر رہا ہے، چشمہ آئی ہوئی. 15 منٹ بعد فائل بند کر کے اور ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ ایک درخواست دے دیں تاکہ آپ کا کیس یہاں سے پشاور ٹرانسفر ہو جائے. آپ لوگ کہے ہمیں لاہور آنا مشکل ہے، اب نہیں آ سکتے. میرا نائب پیش ہوگا 3 پیشیوں پر، 4تھی پیشی پر میں جاؤں گا اور آپ کے آدمی کو چھڑا کے لاؤں گا. مولوی مجھے کہتے ہیں دیکھو نا، درس دے کے وکیل کا دماغ خراب کر دیا. یہ وکیل ہے یا یہ جج ہے جو فیصلے سناتا ہے؟ ابھی سے فیصلہ سنا دیے، اس کے اختیار میں. میں نے کہا بھائی اس کے پاس آئے ہو تو مان لو. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ پوچھتے ہیں کہ فیس کتنا ہوگا. ہمارے دئی کوئی چخپلا کی لڑائی جڑی ہے. کہنے لگے اللہ اکبر، آپ کو میں نے پیسے دینے ہیں، لینے نہیں ہیں. جب تک میری زندگی ہوگی یہ دفتر قائم ہوگا، آپ جس کو کہیں گے کارڈ بھیجیں گے، اس کا بھی کیس مفت لڑوں گا. آپ نے تو مجھے بہت بڑا علم دیا ہے، اس کا تو کسی کو اندازہ نہیں. اس نے کہا آپ لوگ مجھے پتہ دے دیں، پتہ لکھوایا، کہا درخواست بھی میں لگا لیتا ہوں.
اس نے خود درخواست لگا لی اور کیس پشاور ٹرانسفر ہو گیا. 2 پیشیوں میں اس کا آدمی پیش ہوا. تیسری پیشی پر میں ہمارے آدمی کو 25 سال قید کی سزا ہوگی. ملیان مات ٹیلیفون شروع کروے دیکھے نا. میں نے کہا بات تو باقی ہے نا. وکیل صاحب نے کہا ہے 4تھی پیشی پر جاؤں گا. میں نے ان کو فون کیا کہ بے فکر رہے, صحیح چل رہا ہے, میں جا رہا ہوں. 4تھی پیشی پر گئے اور ہمارے آدمی کو چھڑوا کے ساتھ گاڑی میں لے. بھلا بیرسٹر تھا, وہ تمام ججز کا استاد تھا. وہ جو خود وہاں پیش ہوا, سارے جج فیصلے چھوڑ کے باہر سے ملنے آ رہے. سر بیٹھ جاؤ اپنی سیٹ پر. اس آدمی کو کیسے سزا دی؟ کیوں دی؟ میں مر گیا ہوں, تمہیں اس کو سزا دے رہا. فوراً چھوڑو, ابھی لکھو, اس کیس میں جان نہیں ہے. تو نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. آرڈر ہو گیا, رہا ہے. یہ قرآن ایسا زبردست ہے اور یہ قرآن واقعی سرچشمہ ہے ہدایت کا. اس کو مزے سے سیکھ لو اور تھوڑی محنت کر کے ذرا توجہ کرو. زور کے بعد بھی آپ کی بات چیت چلتی ہے, مغرب سے عشاء تک بھی آپ ایک دوسرے کے کان کھا جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ باتوں کی مشینیں ہوں بالکل. دہرائیں گے کس وقت یہ مضامین, یاد کیسے کریں گے؟ تقریباً 24 یا 25واں سال ہے. ہماری خواہش ہے کہ کم از کم 25 آدمی تو ایسے بنے جن کو ہم جگہ دیں اور وہ وہاں تفسیر پڑھائے. اس لیے کہ توجہ نہیں کرتے آپ. یہ 10 اوصاف جہاد فی سبیل اللہ کے پہلے مرحلے عسکری, فوجی اور سپاہی کی تربیت کے بارے میں. اب 4 قاعدے ذکر ہوں گے ملک چلانے کے لیے, صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے. امن اس وقت طے و بالا ہو جاتا ہے جب قتل پر قاتل نہ پکڑا جائے. آج 100 قتل ایک شخص کے بدلے میں ہوئے. اخبار میں آیا کہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے مقتول نظر انداز کر کے صلح کی. خیرات کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرات. جو چاہے آپ کا اس نے کا رشم ساز کرے. اللہ اکبر. پہلا قانون یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کا. قتلہ جمع قتیل, جیسے جرحا جمع جریح, مرضا جمع مریض, اور قتیل بمانے مقتول کے. جو قتل ہوئے ہیں ان کے بدلے میں قاتل کی گرفت ضروری تھی. الحر بالحر, یعنی یقتل الحر بالحر, آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا. جاہلیت میں مالدار لوگ اپنے آزاد کے بدلے میں غلام دے دیتے کہ اس کو قتل کرو. والعبد بالعبد, اور غلام کے بدلے میں. ایک طرف سے غلام قتل ہوا, دوسرا فرقہ کمزور ہے, ان کے اصیل قتل کر رہا ہے. والانثى بالانثى, اور عورت کے بدلے میں, اپنی عورت کے بدلے میں کئی مرد مارتے تھے. یہ غلط بات تھی, مساوات و قصاص کے خلاف ہے. تو پہلا قانون, قتل کے مجرم سے مقتول کے لیے قصاص لینا. کوئی بھی ہو, وہ معاشرے کا کتنا بھی بڑا فرد کیوں نہ ہو, جس کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ مقتول کے بدلے میں قصاص ہوگا. ہر طرح انسانی جانیں محفوظ ہو جائے گی. اور دوسرا قانون, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. جو بھی مرنے لگے وہ وصیت کرے مال کے بارے میں کہ رشتہ دار مال و دولت پہ لڑے نہیں. یعنی کوئی شخص غلط طریقے سے کسی کا مال نہ لے,
جان کے ساتھ اس کا مال بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ۔ تو تیسرا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ افسران میں، وزراء میں، حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، ملک کے ذمہ داروں میں تحمل مشقت آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے حالات میں ہندوستان سے ساز باز کر لے کہ آپ کشمیر لے لیں، چین سے ساز باز کریں کہ آپ صوبہ سرحد لے لیں، گلگت لے لیں، چترال لے لیں۔ ساز باز کرنے والے عموماً اسی طرح ہوتے ہیں، کمزور ضمیر کے، اور ضمیر میں بہادری آتی ہے تحمل مشقت سے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ فرض روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنے۔ اور چوتھا قانون، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکمرانوں کو رشوتیں مت دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، رشوت ستانی، حرمت کا ارتکاب اور مختلف ذرائع سے جو معاشرہ کھوکھلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس پر پابندی۔ یہ چار قوانین تدبیر المنزل کے لیے ہے، یعنی گھر بنانے کے لیے۔ جب آدمی کا اپنا گھر ٹوٹا ہوا ہو، وہ بیوی سے مطمئن نہ ہو، بال بچوں سے مطمئن نہ ہو، معاشرے سے مطمئن نہ ہو، وہ دوسروں سے کیا جہاد کرے گا؟ کیا جہاد کے لیے نکلے؟ خدا کی قسم، صرف یہ چار قوانین آج پاکستان کے یہ چار صوبوں میں نافذ کر لے، منوڑے اور کیماڑی سے لے کے خیبر کے کالے پہاڑوں تک تمام کا تمام امن ہو جائے گا، انسان و حیوان ہر چیز حفاظت و امن سے ہو جائے گی۔ اتنی بلائیں پہلے کسی نے نہیں دیکھی کہ سرحد بھی ڈوبے، پنجاب و سندھ بھی ڈوبے۔ آج اخبارات سندھ کے اور پنجاب کے واویلا و فریاد سے بھرے ہوئے، جہاز علیحدہ گر رہے ہیں، ہر روز فلائی مختلف کینسل ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ پشاور کا موسم خراب ہے، جہاز نہیں جا سکتا، اور فلاں جگہ کا موسم خراب ہے، پائلٹ نے جانے سے انکار کر لیا، کیونکہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرف۔ جب ایسے حکمران اور ایسے سیاستدان ہو تو چونٹی کی طرح گھر ماتم سے خالی نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے، بدلہ لینا، لیکن اس میں تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط قضاء قاضی ہے، اور دوسری شرط نفاذ حکومت ہے، اور تیسری شرط اسلامی حد اور قصاص کا نفاذ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک چوتھی شرط بھی لگائی کہ قوت بالسیف ہو، تلوار کے ذریعے ہوگا، کلاشنکوف یا ٹی ٹی کے ذریعے جو مجرم کو مارا جائے وہ قصاص معتبر نہیں ہو۔ خود کوئی بدلہ لے تو وہ خود جرم ہے۔ قضائے قاضی اسلامی حکومت اور قاضی کا تقرر باقاعدہ ہوا ہو اور تحت الشرع قتل ثابت ہو جائے، اور حد اور قوت یہ بالسیف نافذ ہو۔ اگر ایسے ہی اجازت آ جاتی تو پھر تو ہر شخص دوسرے کو مارتا، اور معاشرہ جیسے موجودہ دنگ فساد سے بھرا ہوا ہے ایسے ہی دنگ فساد ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے لیے،
الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا، والعبد بالعبد، عبد عبد کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کسی کو معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ، اس نے قصاص نہیں لیا اور کہا خون بہا دے دو، تو قتل خطا ہو یا عمد ہو، خون بہا ایک ہے، اور وہ 100 اونٹ، 100 اونٹ یا ان کی قیمت جو طرفین میں طے ہو جائے۔ فرق اتنا ہے کہ قتل عمد میں شدت کے ساتھ ہے اور قتل خطا میں لین کے ساتھ ہے، تسامح کے ساتھ، آرام آرام، بس یہ فرق۔ موجودہ تفسیر شیخ الہند جسے یہ لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں، اس میں حاشیے میں غلطی ہے، یہ جو ٹوٹل قیمت لکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے، ٹوٹل قیمت کوئی نہیں کر سکتے، 100 اونٹ لکھے ہوئے۔ اونٹ کسی زمانے میں 1 پیسے کا تھا، اور اب 1 اونٹ قربانی کے دنوں میں تو ہم دیکھتے ہیں 20-25 ہزار کا نہیں آتا، عام دنوں میں 10,000 کا تو ہوگا، تو وہاں کچھ قیمت لکھی ہوئی ہے، وہ غلطی ہو گئی۔ جس کسی کے لیے معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباعہم بالمعروف، پس اتباع کر لے اس کا دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرے اس کو اچھے اخلاق سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے ساتھ رب کی طرف سے اور مہربانی۔ کہتے گزشتہ امتوں میں قتل عمد کے بدلے میں خون بہا نہیں چلتا تھا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، بس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک، خون بہا لے لیا پھر قتل کیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے عقل والو، کیونکہ پیسے دینا کم درجے کا ہے، قصاص ہی کر لو اس کو، یاد رکھے لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل غارت گری سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے موت، ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑ رہا ہے، الوصیتوں کی وصیت کر لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ وصیت ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ یہ بھی وصیت ہے کہ نہ میرا مال ہے اور نہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میرے جو کچھ ہے کفن ہے اور اس کی تیاری ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مومن جب رات کو سوتا ہے وصیت نامہ اس کے سرہانے رکھا ہو سکتا ہے کل جب دنیا اٹھے تو یہ نہ اٹھ سکے اور اس کے رشتہ دار اس کے مال پہ لڑے نہیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ مر رہا ہے مال، الوصیہ وصیت، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ لیکن جب وراثت کا رکوع نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اور ماں باپ کے حصے مقرر کیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ اس پر امام شافعی اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے جس نے مناظرے کی شکل اختیار کی ہے۔ اور اس میں وہ حدیث بھی ہے لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلے وصیت فرض تھی اور اس رکوع کے نزول کے بعد مستحب رہ گئی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمع، جس نے وصیت بدل دی سننے کے بعد،
فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ، پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ایک اشکال تھا کہ آدمی وصیت کر کے تو مر رہا ہے، نافذ کون کرے گا؟ کوئی گواہ بنائے، لوگوں کے سامنے مسجد کے امام کو بلائے، 10 نمازیوں کو بلائے، محلے کے معتبر لوگوں کو بلائے، ان کے سامنے لے کو آئے۔ پھر بھی تبدیل کیا تو تبدیل کرنے والوں کو گناہ ہے، جس نے درست وصیت کی ہے وہ گناہگار نہیں۔ یہ وصیت کرنا کہ فلاں عالم یا فلاں بزرگ میرے جنازے کی نماز پڑھائے، عام طور پر علماء نے اس کو نہیں مانا ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ کوئی اولاد یا رشتہ دار بدعقیدہ ہے اور وہ خلاف شرع آدمی سے آخری رسوم کرائے گا، تو پھر رسائل میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ اہل حق، اہل التوحید و سنہ، ان کا عالم اور امام میرا جنازہ پڑھا لے۔ وفی حکایت عجیبہ، یہاں محلے میں ایک میت ہوئی تھی، وہ میرا نمازی تھا، اور اینڈ ٹائم پر مجھے کہا گیا کہ فلاں پروفیسر آئے گا اور وہ جنازہ پڑھائے گا۔ میں نے کہا حاشا وکلا، ہم جنازہ پڑھانا دنیا سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، حق میرا ہے، میں پڑھاؤں گا، وہ کیوں پڑھائے گا؟ وہ تو یہاں نمازی ہوگا، صف میں کھڑا ہوگا۔ بڑی لے دے ہوئی، اخیر میں ان کو کوئی ایک فتویٰ مل گیا میرا، اس میں حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ مستفتی، انہوں نے استفتاء کیا ہے اور کہا ہے کہ بعض لوگ اپنے پیروں سے اور باہر کے مہمانوں سے پڑھاتے، ہم کھڑے رہتے، یہ حق کس کا ہے؟ میں نے جواب دیا ہے کہ حق امام کا ہے، البتہ اب وہ مہمان محترم مکرم کو امام کہے کہ آپ پڑھا لیں، تاکہ مردے والوں کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ مہمان کو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں دینی ہے نا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا محترم نہیں ہے، وہ مہان ہے۔ اگر محترم تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے آؤ، حضرت مولانا رفیع التقی صاحب کو لے آؤ، اہل حق تو ہے۔ بنوری ٹاؤن سے کسی کو پکڑ، یہ محترمین ہے۔ میں نے کہا یہ تو مہان ہے، احترام کا لائق نہیں ہے، اس لیے تو اس کو صف میں کھڑا کرنا ہے۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب دوسری صف میں چلے جاؤ، تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ کوئی بات ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، پس گناہ اس کے بدلنے کا ان لوگوں پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ ہمارے ایک محترم گھرانے میں ایک بزرگ خاتون کی فوتگی ہو گئی، اور اس کو زندگی میں یہ خوف تھا اس کا ایک بیٹا بے دین ہوا ہے، اور وہ بدعتی اور مشرکوں کے ہتھے